گستاخ نبی کی ایک صدا، سرپنچ سے جدا، سرپنچ سے جدا، گستاخ نبی کی ایک صدا، گستاخ نبی کی ایک صدا۔ ریلی کا بھرپور احترام کیا جا رہا ہے۔ ہم مشکور ہیں اہلیان جربات کے کہ انہوں نے اس ریلی کا بھرپور استقبال کیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں G10۔ فرانس میں ہونے والی توہین رسالت کے خلاف جوہر آباد میں آل خوشاب اسکول وین ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام وین ریلی نکالی گئی، جس کی خصوصی صدارت MPA محترمہ ساجدہ آہیر صاحبہ نے کی۔ اس موقع پر ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے فرانس میں ہونے والی توہین رسالت پر شدید الفاظ میں مذمت کی اور کہا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اگر کسی نے ایک لفظ بھی غلط استعمال کیا تو ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری جان بھی قربان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اور یہ ہے ہماری مدینے کی ریاست۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جس طرح کہ خان صاحب نے اپنے سلیبس میں، جو ہمارا سلیبس ہے تعلیم کا، اس میں سیرت النبی کو سبجیکٹ کے طور پہ شامل کیا ہے، اس کا صرف یہ مقصد ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی کی زندگی کو جان سکیں، ہم ان کی زندگی کو پہچان سکیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ بیرونی طاقتیں مسلمانوں کو جب بھی کمزور کرنا چاہتی ہیں وہ ہمیشہ ہمارے مذہب پہ کے لیے تمام کے تمام مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہیں اور کبھی بھی ناموس رسالت پر کسی کو میلی نگاہ سے نظر نہیں ڈالنے دیں گے، چاہے ہمیں اس کے لیے جان کا نذرانہ کیوں نہ دینا پڑے۔ فرانس نے اپنے اندر کی غلاظت نکالتے ہوئے ہمارے پیارے نبی آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ ہم فرانس اور فرانس کی مصنوعات کا مکمل طور پر بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اور یہ ہے ہماری مدینے کی ریاست۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جس طرح کہ خان صاحب نے اپنے سلیبس میں، جو ہمارا سلیبس ہے تعلیم کا، اس میں سیرت النبی کو سبجیکٹ کے طور پہ شامل کیا ہے، اس کا صرف یہ مقصد ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی کی زندگی کو جان سکیں، ہم ان کی زندگی کو پہچان سکیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ بیرونی طاقتیں مسلمانوں کو جب بھی کمزور کرنا چاہتی ہیں وہ ہمیشہ ہمارے مذہب پہ اٹیک کرتی ہیں۔ اگر ہم لوگ مضبوط ہوں گے، ہم لوگ اپنے اسلام پہ قائم ہوں گے تو کسی کی طاقت، کسی کی جرأت ایسی نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کو کسی قسم کا کوئی بھی نقصان پہنچا سکے۔ اگر ہم سیرت النبی پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوگا ہمارا مذہب کیا کہتا ہے۔ ابھی حالیہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں ضرور یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گی، ایک واقعہ ہوا ہے محمد عمران حنیف کا۔ ایک بے گناہ انسان کو، ایک بے گناہ عاشق رسول کو قتل کر دیا گیا۔ کیوں؟ صرف جہالت کی وجہ سے۔ جس نے قتل کیا اس کے پاس علم نہیں تھا، وہ یہ تو سمجھتا تھا کہ وہ کیا بات کر رہا ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا تھا کہ اس کے بارے میں ہمارا اسلام کیا کہتا ہے۔ تم کون ہوتے ہو کسی کو قتل کرنے والے؟ تمہیں تو خود نہیں پتا کہ اسلام کیا ہے۔ آج میں محمد عمران حنیف کے قتل کی یہاں پہ پرزور مذمت کرتی ہوں، اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ سیرت نبی کو پڑھیں۔ آپ نے ایک بات سن کے اس بے گناہ کو، عاشق رسول کو قتل تو کر دیا، لیکن یہ نہیں سوچا کہ ہمارا اسلام کہتا ہے کہ جب آپ کسی پہ کوئی کفر کا فتویٰ لگائیں تو 3 شہادتیں ہونا کافی ہوتی ہیں۔ کوئی شہادت نہیں تھی اس کے پاس۔ کسی ایک شخص نے آگے بڑھ کے یہ نہیں کہا کہ جو یہ گارڈ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیں اپنے اسلام کی طرف واپس آنا ہے، ہمیں اپنے مذہب کی طرف واپس آنا ہے، ہمیں اپنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کی طرف واپس آنا ہے۔ اس ریلی کا مقصد یہاں پہ یہ ہے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ فرانس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے لیے جو خاکے شائع کیے گئے ہیں، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کو کسی صورت بھی کمزور مت سمجھتے ہیں۔ جب بات ہمارے مذہب کی آتی ہے تو اس وقت ہماری جان، ہماری عزتیں، ہماری آل اولاد سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ قربان ہوتے ہیں۔ آپ سب لوگوں سے میں اکثر دیکھتی ہوں یہاں بازار میں جب بھی کوئی ریلی نکالی جاتی ہے تو کاروباری زندگی مسلسل ایسے ہی چلتا رہتا ہے۔ یہ کوئی عام ریلی نہیں ہوتی، یہ ناموس رسالت کے لیے نکالی گئی ہوتی ہے۔ تو آپ تھوڑا سا ٹائم نکالا کریں اور دعا میں شامل ہوا کریں۔ اسکول ایسوسی ایشن والوں کو میں تہ دل سے ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتی ہوں، اور ان تمام لوگوں کا بھی جو یہاں پہ موجود ہیں، اور آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اپنے نبی کی سیرت کو سمجھیں اور اسلام کے مطابق زندگی گزاریں، تاکہ کوئی بھی بیرونی طاقت جو ہے کبھی بھی ہمارے اوپر کسی قسم کا کوئی حملہ نہ کر سکے۔ انشاءاللہ یہ بیرونی طاقتوں کے لیے ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے کہ وہ جب بھی ہمارے مذہب کو للکاریں گے، انشاءاللہ تمام دنیا عالم اسلام کے مسلمان ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں اور آپ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ شکریہ۔